تو مداوا ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو جیسا کہ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا گیا کس طرح اسلم صاحب کی وصیت سنائی جاتی ہے، 30% اعجاز صاحب کو ملتا ہے اور 70% اس کی فیملی کو ملتا ہے، لیکن الیان کی ماں اس وصیت سے خوش نہیں ہوتی۔ وہ یہی کہتی ہے کہ میں اس وصیت کو نہیں مانتی، میں کبھی یہ نہیں چاہوں گی کہ اعجاز کو اس میں سے کوئی حصہ بھی ملے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح نویرا بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اس کے گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ وہ ماں کو یہ کہتی ہے کہ کیا میری غلطی اتنی بڑی تھی کہ آپ صاحب کو اس کی سزا مل رہی ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلتی ہے تو انیلا کی طرف آتی ہے۔ انیلا اس کو کہتی ہے کہ تم پھر سے کیوں باہر نکل کے آ گئی ہو کمرے سے، اپنے کمرے میں ہی بند رہو، تمہاری وہی جگہ ہے۔ لیکن نویرا اس کو کہتی ہے کہ کیا رشتہ داروں کی باتوں کی وجہ سے میں اپنے آپ کو خود کو کمرے میں بند کر دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے اپنی زندگی جینی ہے، میں باہر تو نکلوں گی نا۔ تو دوسری طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح یہاں پر الیان کی ماں بھی نویرا کے ماں باپ کو یہ صاف کہتی ہے کہ آپ اگر نویرا کو اس گھر سے نہیں نکالیں گے تو آپ اپنی دوسری بیٹی کو بھی اپنے گھر میں ہی بٹھا دیں۔ یہ بات سنتے ہی نور کے باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ نور اس کے پاس آتی ہے، اس کو سمجھاتی ہے کہ الیان ایسا کچھ نہیں کرے گا، الیان مجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کو سمجھاؤں گی۔ وہاں پر اس کی ماں کو بھی یہی سمجھاتا ہے کہ آج نویرا کی وجہ سے میری دونوں بیٹیوں کی عزت خاک میں مل گئی ہے، آج اگر نور کو طلاق ہو گئی تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ اس کی ماں بہت سمجھاتی ہے اس کو کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو دوسری طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کس طرح یہاں پر تحسین کی ساس پھر سے آ جاتی ہے ان کے گھر، وہ پھر سے وہی باتیں کرتی ہے پیسوں کی۔ وہاں پر نور یہ پھر سے سنتی ہے تو ان کو صاف منع کر دیتی ہے، اگر آپ ایسی ہی باتیں کرنی ہیں تو ہم یہ رشتہ نہیں کرتے۔ الیان کی ماں کہتی ہے کہ تم کون ہوتی ہو یہ کہنے والی، میں اپنی بیٹی کا رشتہ کروں گی، تم نہیں کر سکتی ایسی باتیں۔ تو دوسری طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح یہاں پر نور پھر سے الیان کو کہتی ہے کہ وہ پھر سے آئی تھی اور انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں، مجھے وہ ٹھیک نہیں لگتی، آپ ایک بار پھر سے سوچ لیں، اس کے بعد آپ پھر پچھتائیں گے اپنی غلطی پر۔ تو دوسری طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح یہاں پر الیان کی ماں الیان کو کہتی ہے کہ تم جو بھی ہو اس وصیت کو چینج کروا لو تو اچھا ہے، مجھے بالکل بھی اعجاز اور اسپن پر بھروسہ نہیں ہے، میں ان کے نام کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی، اس وصیت کو تمہیں بہت جلدی چینج کروانا ہی ہوگا۔ لیکن الیان اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ اس میں کیا برائی ہے کہ 30% ان کو مل رہا ہے، ان کا بھی حصہ بنتا ہے، اس کے آخر کار وہ بھائی تھے۔ لیکن الیان کی ماں اپنی ضد پر ہی اٹکی رہتی ہے۔ تو دوسری طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح یہاں پر الیان کی ماں اچھی خاصی نور کو سنا دیتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی تربیت تو کر نہیں سکتے، ان کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی اور آئے ہماری وصیت لینے۔ وہاں پر جیسے ہی نور یہ بات سنتی ہے تو نور کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ اس بات پہ وہ الیان کو کہتی ہے کہ آپ کی ماں میرے باپ کے خلاف بہت غلط الفاظ استعمال کر رہی ہیں، مجھے یہ بالکل بھی برداشت نہیں، اور میں پہلے بہت برداشت کرتی آ رہی ہوں لیکن اب میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ الیان بھی اس کو سمجھاتا ہے کہ وہ غصے میں ہے اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہی ہیں، میں ان کو سمجھاؤں گا، وہ ایسے کوئی بات بھی نہیں کریں گے آئندہ سے۔ لیکن نور یہی کہتی ہے کہ میں اب بہت برداشت کر چکی ہوں، میں اب اور برداشت نہیں کر سکتی۔ تو کیا ہوگا دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہاں پر یہ وصیت مل پائے گی یا نہیں، اور کیا نور اور الیان کے درمیان یہ بدگمانی ختم ہو پائیں گی؟ کیا یہاں پر الیان کی ماں نویرا کو اس گھر سے نکالنے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ تو آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہو ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔